بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں 14 سجدے موجود ہیں جن کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے تو اب اس کو ادا کرنے کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ یہی مسئلہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے میں یہاں پر ایک اور مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سجدہ تلاوت صرف تلاوت کرنے والے پر واجب نہیں ہوتا، آیات سجدہ سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اسلامی بہن گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی اور انہوں نے آیات سجدہ بلند آواز سے پڑھی، اب جنہوں نے بھی اس آیات سجدہ کو سنا ہے ان تمام کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ٹھہریں گے۔ ان تمام کے اوپر، یعنی سننے والے پر بھی اور تلاوت کرنے والے پر بھی، دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ نمبر 2، سجدہ تلاوت کے لیے کیا شرائط ہیں؟ دیکھیں، سجدہ تلاوت کے لیے وہ تمام شرائط ہیں جو نماز کے لیے شرائط ہونا ضروری ہے، یعنی وضو ہونا، طہارت کا ہونا، جگہ کا پاک صاف ہونا، اور قبلہ رخ ہونا، نیت کا ہونا اور وقت کا ہونا، یعنی مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے، وقت بھی مکروہ نہ ہو۔ تو یہ تمام تر شرائط کا ہونا ضروری ہے سجدہ تلاوت کے لیے۔ اب سمجھیے گا، آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سجدہ تلاوت کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی یا کر رہے تھے، جیسے ہی آپ نے آیات سجدہ پڑھی، آیات سجدہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کو بند کیا اور وہیں پر جو ہے سجدہ تلاوت کر لیا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر ایک سجدہ آپ کے اوپر واجب ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ یعنی بعض دفعہ لوگ دیکھا جاتا ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس طرح نہیں اٹھانا، سیدھے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے۔ وہاں پر 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کم سے کم، زیادہ پڑھنا چاہیں 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے مسنون طریقہ سجدہ کرنے کا، سجدہ تلاوت کرنے کا، اگر ایک سجدہ واجب ہے۔ اگر بیٹھ کر کریں گے، وہیں بیٹھے بیٹھے، مثال کے طور پر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور آیات سجدہ پڑھی، وہیں پر آپ نے قرآن پاک کو بند کیا، سائڈ میں کیا اور وہیں پر جو ہے سجدہ تلاوت کر لیا، تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کر لیا تب بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے، یعنی پہلے بھی قیام کرنا اور بعد میں بھی قیام کرنا، یہ مستحب ہے، افضل ہے۔ اگر اس طرح کریں گے تو زیادہ ثواب پائیں گے۔ یہ مسنون طریقہ ہے اگر ایک سجدہ تلاوت آپ کے اوپر واجب ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ فوراً کر لیں، اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر فوراً نہ کریں، بعد میں بھی کرنا چاہیں سجدہ تلاوت کو تو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ تلاوت کر رہی تھی چارپائی پر بیٹھ کر، یا پھر بعض اسلامی بھائی جو آفس کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے سجدہ کرنے کی سہولت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے پاک صاف، یا کوئی جو ہے سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے جہاں پر سجدہ کریں، تو وہ ذہن نشین کر لیں جب نماز کے لیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جو ہے فوراً سے وہ سجدہ جو آپ کا تلاوت واجب تھا وہ سجدہ ادا کر لیں، ایک سجدہ۔ اس طرح سے ہر سجدے کو ادا کرتے جائیں، یعنی 14 سجدے اس طرح آپ کے ادا ہو جائیں گے۔ ہر سجدے کو جب بھی سجدہ تلاوت واجب ہو فوراً سے ادا کر لیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مکمل قرآن پاک کو کمپلیٹ کیا، مکمل قرآن پاک کی تلاوت کری، یعنی 30 پاروں کی تلاوت آپ نے کر لی ہے، قرآن پاک آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ اب 14 سجدے آپ کے اوپر واجب ہو چکے ہیں۔ اب 14 سجدے اکٹھے کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی میں بالکل آسان سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو نیت کریں گے کہ میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، یہ نیت جو ہے دل کے اندر کریں گے، یا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اسلامی بہن ہے تو کر رہی ہوں، اگر اسلامی بھائی ہے تو کر رہا ہوں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اور وضو کا ہونا بھی، جس طرح میں نے بتایا کہ شرط ہے، وضو بھی ہو، مکروہ وقت بھی نہ ہو، اور قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے۔ اب 14 سجدے اکٹھے کیسے کریں گے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا ہے، سیدھا کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب اس کے لیے ہاتھ یہاں پر بھی نہیں اٹھانی، جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ بعض لوگ جو ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے سجدے میں چلے جائیں گے۔
3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے سیدھے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ اسی طرح سے 14 سجدے مکمل کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک سجدہ آپ نے ادا کیا، اس کے بعد پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح 13 سجدے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ 14واں سجدہ جب آپ ادا کریں گے پھر اٹھ کر بیٹھیں گے نہیں، پھر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے سیدھا، یعنی 14واں سجدہ جب آپ ادا کر چکے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا قیام کی طرف کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ اپنے مکمل جو قرآن پاک کے آپ کے اوپر 14 سجدے واجب تھے اس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ ایک سجدہ کریں گے تو وہ بھی میں نے بتا دیا ہے، اگر 14 سجدے اکٹھے ادا کریں گے تو اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔